السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ میں نے پروگرام کی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ آج ہمارا جو موضوع ہوگا وہ ہوگا دنیاوی تعلیم۔ مسلمان کے لیے کس قدر ضروری ہے اس دنیا کی تعلیم حاصل کرنا، کائنات کا علم حاصل کرنا، سائنس کا علم حاصل کرنا، سوشل سائنسز کا علم حاصل کرنا، اور اس سے پہلے مسلمانوں نے تاریخ میں کیا کیا کارہائے نمایاں جو ہیں علم کی بات ہوتی ہے، اسلام نے علم کی بات کی ہے تو کوئی تخصیص، کوئی تفریق نہیں کی ہے کہ صرف دین کا علم حاصل کرو، بلکہ دنیا کا علم حاصل کرنا وہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن فلاح کے لیے، خیر کے لیے، یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ مزید جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے علماء کرام سے، اور جو پروفیسر حضرات آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترم پروفیسر کامران علی خان صاحب، جزاک اللہ کامران صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ قمبر عباس نقوی صاحب، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جزاک اللہ نقوی صاحب، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ پروفیسر صاحب، دین کی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، بنیادی فرق اس میں اسلام کی اگر نظر سے دیکھا جائے تو کوئی فرق ہے یا کوئی فرق نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم موضوع ہے جو آپ نے پک کیا، اور جس طرح آپ نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مشعل راہ دی جائے ان کو۔ ایک اللہ کے بندے سے کسی نے پوچھا کہ دین اور دنیا کا فرق واضح کر دیجئے، تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا فرق دنیا کو کیسے گزارا جائے یہ دین ہے۔ دین ہے، واہ واہ۔ تو یہاں سے تو یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے، اور قرآن میں تو کیونکہ ظاہر ہے ہر چیز فائنلی ہم قرآن سے ہی اسٹیبلش کریں گے، تو قرآن کے اندر افلا تعقلون، افلا تتدبرون، سبحان اللہ، افلا تتفکرون، درجنوں بیسیوں آیات میں اختتام اس مقام پہ کیا جا رہا ہے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے۔ دنیا ہی ہے، ٹھیک ہے، ان آئسولیشن کوئی دین نہیں ہے۔ دین کو جہاں پریکٹس کرنا ہے آپ، ایگزیکٹلی، اسلام میں تو رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے، تو دین دنیا سے ہٹ کر ایک کونے میں کچھ اوڑھ کے بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین تو اس بات کا متقاضی ہے کہ ایک شخص دنیا میں پوری شد و مت سے جد و جہد کرے، اور اللہ رب العزت نے جو اس کائنات کو انسان کے لیے تسخیر فرمایا ہے، اس تسخیر میں اپنا حصہ، اپنا رول پلے کرے، اور ہر آدمی کی ایک جورسٹیشن ہے، ہر آدمی ایک مخصوص مقام پر اور ایک مخصوص جگہ پر انوائرمنٹ میں اپنا انپٹ دے اور اس انوائرمنٹ کو بہتر کرے۔ تو یہ جو بہتری کا اصول ہے یہ کائناتی اصول ہے، اور مسلمان کیونکہ ایک کائناتی اینٹیٹی ہے، لہٰذا مسلمان پہ تو یہ سب سے پہلے فرض ہے کہ جس کو ہم دنیا کہہ رہے ہیں، جس کو ہم ظاہر کہہ رہے ہیں، اس کے علوم کو حاصل کیا جائے۔ جو اہم بات ہے جو آگے چل کے ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ بڑا اہم ہے، اگلے مرحلے پہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ بیلنس کیا ہو۔ جزاک اللہ۔ حضرت ابھی جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ قرآن کا ایکسپریشن جو ہے وہ ہے کہ اور تم غور کیوں نہیں کرتے، اور تم تدبر کیوں نہیں کرتے، اور تم فکر کیوں نہیں کرتے۔ یہ جو ایکسپریشن ہے قرآن کا خاص، یہ نہیں ہے کہ غور کرو، کئی جگہ یہ آیا ہے کہ غور کرو، کئی جگہ ایکسپریشن جو ہے، اس ایکسپریشن کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ اس میں گلہ بھی ہے اور تھوڑی سی آپ کو لگتا نہیں کہ خفگی بھی ہے کہ اور تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب بات یہ ہے کہ موضوع بھی آپ کا اچھا انتخاب کیا ہوا ہے، اور جہاں تک اس کا تعلق ہے، میرا خیال پورے قرآن میں اگر انداز استفہام کہیں نظر آیا، ٹھیک ہے، تو وہ ان آیات میں ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں گفتگو کی ہی نہیں۔ اللہ، یہ ایک ایسا انداز ہے جس میں استفہام بھی ہے، جس میں شکوہ بھی ہے، جس میں سوال بھی ہے، جس میں انسان کو ترغیب، اگر تم غور کر لو تو تم کو سب کچھ مل جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر انسان جو ہے وہ غور کرنا شروع کر دے تو وہ اس مقام کی طرف بڑھنا شروع کر دے گا کہ جو مقصود تخلیق کائنات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں تک آپ کے علم کی بات ہے،
اللہ نے کہیں پر بھی یہ لفظ، میں اس لفظ کو ہی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ دنیاوی اور دینی، بالکل درست فرمایا. یہ لفظ شاید ایجاد کر دیا گیا ہے ہمارے درمیان میں، ٹھیک ہے. تفریق کر دی گئی ہے. ادروائز تو ارتقاء بشریت، استحکام انسانیت کے لیے ہر وہ علم جو حاصل کیا جائے وہ دین بھی ہے، وہ دنیا بھی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. استحکام انسانیت اور ارتقاء بشریت کے لیے کیا کہنا. ٹھیک ہے. اب اللہ نے تخلیق انسان کے لیے اس کو کچھ جب دنیا میں بھیجا تو اس کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا. ٹھیک ہے. اور جس میں سب سے بڑی نعمت اگر انسان کو عطا کی تو وہ اس کو عقل اور شعور کی نعمت ہے. سبحان اللہ. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس نعمت کو استعمال کرو. یعنی اگر آپ کبھی علمی گفتگو میں جائیں گے تو جہاں ہادیان برحق کی بات ہوتی ہے اور اس فلسفے کی بات ہوتی ہے تو اصل ایک ہادی اللہ نے عقل انسانی کو قرار دیا. واہ 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 واہ. اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں، یہ باتیں ہمارے یہاں لفظوں میں استعمال کر دی گئیں، دنیاوی علم اور دینی علم نہیں. کس میں ارتقاء بشریت ہے، واہ واہ. کس میں استحکام انسانیت ہے، ٹھیک ہے. کہاں مقام بندگی ہے، واہ کیا حصول اور کیا ضرورت زندگی ہے. واہ. تو اگر آج سے 100 سال پہلے بہت سارے ایسے آج مرد نظر آ رہے ہیں جو مرد 100 سال پہلے نہیں تھے یا نہیں پتا تھا، آج اس کا حصول ہے. بالکل ایسے. حاصل کرنا واجب. ٹھیک ہے. یہ وجوبات میں سے، یہ فرائض میں سے. اللہ اکبر. یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ کسی یعنی بس کر لو، نہیں. میں کہتا ہوں اگر ایک گاؤں میں، پورے گاؤں کے اندر آپ نے 10 مدرسے کھول دیے لیکن وہاں پر کوئی اسپتال نہیں، اور اس اسپتال نہ ہونے کی تکلیف ختم ہو رہی ہے، تو آپ کے اوپر واجب ہے، فرض ہے کہ آپ اس مدرسے کو چھوڑیں، آپ پہلے اس انسانیت کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین گرامی، بڑی عمدہ گفتگو فرمائی پروفیسر صاحب نے بھی اور علامہ صاحب نے بھی علم کے حوالے سے، اور وہی بات فرما رہے ہیں کہ ہمیں مجبوراً اس پر بات کرنی پڑتی ہے، ادروائز کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے دینی علم کی اور دنیاوی علم کی. بہرحال اس پر مزید بات کریں گے. اور پھر وہ کیا، یعنی کہ ہمارے مدرسوں سے ہی ہمارے طبیب بھی نکلے، مدرسوں سے ہی ہمارے سائنٹسٹ بھی نکلے، اس دینی تعلیم حاصل کر کے ہی ہمارے سوشل سائنٹسٹ بھی نکلے، غزالی جیسی شخصیات، جیسی رازی جیسی شخصیات. لیکن پھر کہاں پہ ہم نے غلطی کی ہے، کون سا ایسا موڑ تھا جو ہم نے غلط موڑا ہے جس کے بعد ساری کہانی جو ہے وہ الجھتی گئی. اس پر بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.